अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। हम लड़कियों को बचपन से यही बात सिखाई जाती है, यही बात बताई जाती है कि हमने पराए घर जाना है। घरदारी सिखाई जाती है, घर को चलाने का सलीका बताया जाता है और हर बात पर यही बात बताई जाती है कि हमने दूसरे घर जाना है, हमने हमेशा यहाँ नहीं रहना। और नो डाउट कि बहुत सी लड़कियां अपने घर को बखूबी संभाल रही होती हैं, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही होती हैं, लेकिन घर की ज़िम्मेदारियों में या फिर जो लड़कियां जॉइंट फैमिली में जाती हैं वो अपना आप भूल जाती हैं, अपने शौक़ ख़त्म कर देती हैं, अपना दिल ख़त्म कर देती हैं। वो शादी के फ़ौरन बाद ही अपने आप को इतना बिज़ी कर लेती हैं, घर के कामों में, रिश्तेदारों में ख़ुद को इतना उलझा लेती हैं, इतना अपने आप पर प्रेशर डाल लेती हैं कि उन्हें लगता है कि हम तो बस हैं ही नहीं, हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, घर के काम हैं, फैमिली है, यही सब कुछ, इन्हीं को सब कुछ को देखना है, हमारा अपना जो है कुछ भी नहीं है। अपना ख्याल रखना मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं जो शादी से पहले अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं, अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं, अपनी ग्रूमिंग करती हैं, अपनी हाइजीन का बहुत ख्याल रखती हैं, स्लिम सी होती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं, उनको सजने संवरने का शौक़ होता है। मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर रहती हैं, हर टाइम डार्क लिपस्टिक, हर टाइम जो है हैवी सा जोड़ा निकाल कर पहन कर रखती हैं। मतलब ये कि वो अपनी ग्रूमिंग करती रहती हैं, सिंपल रहते हुए भी वो पुरकशिश नज़र आती हैं, खूबसूरत नज़र आ रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी फ़िटनेस का, हर चीज़ का ध्यान रखा होता है। और यहाँ पर कुछ लड़कियाँ जो अकेली रहती हैं वो तो अपने आप को मैनेज कर रही होती हैं, जो फैमिली में नहीं होती वो घर को भी देख रही होती हैं और अपनी जो है साथ साथ थोड़ी बहुत ग्रूमिंग कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी लड़कियों के कमेंट्स आते हैं कि जॉइंट फैमिली में रहते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता, जॉइंट फैमिली में रहते हुए हम तैयार नहीं हो सकती, जॉइंट फैमिली में रहते हुए इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो है अपनी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर लें, अपनी सेल्फ़ केयर कर लें, टाइम ही नहीं मिलता इन सब चीज़ों का। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियों से ये बातें सुनी है कि शादी से पहले हम बहुत खूबसूरत हुआ करती थी, मैं बहुत स्लिम हुआ करती थी, मैं बहुत प्यारी हुआ करती थी, मेरे बाल इतने लंबे होते थे, मेरी स्किन अच्छी होती थी, लेकिन शादी के बाद बस मैं बच्चों में इतना ज़्यादा उलझ गई हूँ, फैमिली में इतना ज़्यादा उलझ गई हूँ, घर मैनेज करने में इतना ज़्यादा उलझ गई हूँ कि मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं होता, इसीलिए मैं इस तरह से हो गई हूँ, मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो जनाब, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी कि आप घर के कामों से टाइम निकाल कर, घर के कामों से जान छुड़वा कर अपनी भी थोड़ी सी ग्रूमिंग कर सकती हैं, अपना भी ख्याल कर सकती हैं, अपना वेट बढ़ने से रोक सकती हैं, अपनी फ़िटनेस का ख्याल कर सकती हैं, अपनी हाइजीन का ख्याल कर सकती हैं। और साथ ही जो है मम्मा रमज़ान की ग्रोसरी करके आई थी तो वो सामान जो है संभाल कर रखेंगे और साथ साथ कुछ टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पर जो है मैं तैयार होकर फैमिली के साथ थोड़ा हम बाहर जा रहे हैं। और जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करनी है, जो आप लोग बिल्कुल नहीं मानते। वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर वीडियो पसंद आती है तो, और शेयर भी कर दिया करें। अब यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो मतलब वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक कर दें, पहले फ़ौरन से लाइक कर दें। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी फ़ौरन से कर लें, ताकि जो भी मेरी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आती हैं आप तक पहुँच सकें और आप लोग देख सकें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अच्छा, आप लोगों ने कभी ये बात नोटिस की है कि शादी से पहले लड़कियां इतनी स्लिम सी होती हैं, बहुत प्यारी सी होती हैं, लेकिन शादी होते ही इतनी मोटी क्यों हो जाती हैं, वेट इतना ज़्यादा क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि शादी होते ही बहुत सारी दावतें होती हैं रिश्तेदारों में, इधर उधर फ्रेंड्स की तरफ, जिनमें जो है हम अपनी फ़िटनेस का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाती, हम अपनी डाइट का ख्याल बिल्कुल नहीं रख पाती। अगर किसी के घर दावत पर गए हैं तो वहाँ खाना तो खाना ही खाना है, जो उन्होंने रखना है खाना ही खाना है, अगर नहीं खाएं तो कुछ लोग बुरा मना जाते हैं। और कुछ लड़कियां वैसे ही अपना ख्याल नहीं रखती, शादी के बाद अपने आप को छोड़ देती हैं, अपने आप को भूल जाती हैं, बस ठीक है अब वेट बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, अब क्या कर सकते हैं,
چاہے آپ لوگوں کو ڈریس پہنے ہوئے اچھے لگ رہے ہوں یا نہ لگ رہے ہوں، چاہے ڈریس پھس پھس کے آ رہا ہو یا آپ ان میں پیاری نہ لگ رہی ہوں، یا آپ کا ویٹ بڑھ گیا ہے تو آپ اچھی نہ لگ رہی ہوں، لیکن آپ اپنے آپ کو بس چھوڑ دیتی ہیں کہ ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، فٹنس کا خیال ہم نے خوبصورت نظر آنے کے لیے نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے اپنی صحت اچھی رکھنے کے لیے بھی رکھنا ہے۔ فٹنس کا خیال رکھنے سے ہماری صحت بھی اچھی ہوتی ہے، اور جب ہمیں اپنا آپ اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم پیاری لگ رہی ہوتی ہیں، تو ہمیں کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی سٹریس بھی نہیں ہوتا، اور ہمارا جو اپنے اوپر پیار ہے وہ اور زیادہ بڑھ رہا ہوتا ہے، اور خود پر خود اعتمادی بھی بڑھتی ہے ہماری۔ 30 منٹ کی ایکسرسائز روزانہ کے روزانہ لازمی کیا کریں، یا پھر آپ واک پر چلی جایا کریں، یا جو ایکسرسائز آپ کرتی ہیں، شادی سے پہلے کرتی ہوں گی، یا جو ایکسرسائز آپ کو ایزی لگتی ہے وہ ایکسرسائز آپ 30 منٹ کے لیے لازمی فالو کیا کریں۔ اس سے آپ کی باڈی بھی فٹ رہے گی اور آپ صحت مند بھی رہیں گی۔ دیکھیں، شادی کے بعد ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے ہمیں پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ بہت ایزی ہے، اتنا ایزی ہوتا نہیں ہے۔ کسی دوسرے گھر میں جا کے رہنا، کسی دوسرے گھر کے ماحول کو ایڈجسٹ کرنا، ان کے کاموں کو ایڈجسٹ کرنا، کچھ لڑکیوں کے لیے ایزی ہوتا ہے اور کچھ لڑکیوں کے لیے جو ہے مشکل ہوتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے سٹریس بالکل نہیں لینا، اپنی نیند آپ نے پوری لینی ہے، رات کو ٹائم سے سونا ہے، صبح ٹائم سے اٹھنا ہے۔ ذمہ داریاں تب ہی پوری ہوتی ہیں، گھر کے کام تب ہی مکمل ہوتے ہیں جب ہم رات کو ٹائم سے سوتے ہیں اور صبح ٹائم سے اٹھتے ہیں۔ جب ہماری نیند پوری ہوتی ہے تب ہمیں کوئی سٹریس بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے مائنڈ میں جو ہے ڈیفرنٹ آئیڈیاز آتے ہیں کہ آج ہم نے گھر کے کاموں کو کس طرح سے مکمل کرنا ہے۔ اور اب جو لڑکیاں یہ بات کرتی ہیں کہ ہم شادی سے پہلے بہت پیاری، بہت سلیم سی ہوا کرتی تھی، اور اب شادی کے بعد جو ہے ہم اس طرح سے ہو گئی ہیں، بس یہ ہو گیا وہ ہو گیا، آپ اس طرح سے اس لیے ہو گئی ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر توجہ دینی چھوڑ دی ہے، آپ نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے۔ جب اپنی فٹنس کا خیال ہی نہیں رکھنا، جو جنک فوڈ جو مل جائے بس اس کو کھا لینا ہے، کوئی ایکسرسائز نہیں کرنی، کوئی ڈائٹ پلان فالو نہیں کرنا، تو پھر آپ نے اسی طرح سے ہونا ہے۔ یہ بات ضروری تو نہیں ہے کہ آپ نے کہیں جاب پر جانا ہے تبھی آپ نے تیار ہونا ہے، تبھی آپ نے اپنے آپ کا خیال رکھنا ہے۔ ہاؤس وائف گھر میں رہتے ہوئے بھی اپنی خوبصورتی کو برقرار رکھ سکتی ہیں، اپنے آپ کو آپ نیچرلی خوبصورت دکھا سکتی ہیں، نیچرلی فریش دکھا سکتی ہیں اپنے آپ کو۔ دیکھیں، چاہے آپ کی شادی کو 1 سال ہوا ہے یا نیو ہوئی ہے، چند مہینے ہوئے ہیں، یا 10 سے 15 سال گزر چکے ہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ 10 سے 15 سال گزر چکے ہیں تو آپ جو ہے اپنی ایج کو جو ہے بڑا محسوس کرنا آپ نے شروع کر دیا ہے۔ آپ نے بس سوچ لیا ہے کہ اب اس ایج میں کیا خیال رکھنا ہے، اب اس ایج میں جھریاں پڑنی ہی پڑنی ہیں، اب اس ایج میں اسکن ایسی ہونی ہی ہونی ہے۔ کیوں ہونی ہے ایسی؟ جب آپ اپنا خیال رکھیں گے تو آپ 40 45 50 کی عمر میں بھی اپنے آپ کو 25 30 کی دکھا سکتی ہیں۔ صرف آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ہم نے سمپل رہتے ہوئے بھی کس طرح سے اچھی نظر آنا ہے، کس طرح سے ہم نے اپنی بڑھتی ایج کو جو ہے کم کرنا ہے۔ کوشش کیا کریں کہ جب آپ گھر میں بھی ہوں، گھر کے کام بھی کر رہی ہوں، تو کوئی اچھا سا صاف ستھرا سا کمفرٹیبل سا لیکن تھوڑا سٹائلش سا جو ہے ڈریس نکال کر پہن لیا کریں، اپنے آپ کو بہتر محسوس کروایا کریں۔ اس سے جو ہے اپنے آپ کو بہتر محسوس کروانے سے ایک تو آپ کا دل اچھا ہوتا ہے، موڈ اچھا ہوتا ہے، آپ کا جو ہے اپنے آپ پر کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ اپنے آپ سے پیار کرنا سٹارٹ کرتی ہیں، جو آپ اپنے آپ کو بھول چکی ہوتی ہیں، ختم کر چکی ہوتی ہیں نا، وہ آپ کے دل میں اپنے لیے پیار آنا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تیار ہونے سے آپ خوش بھی رہیں گی اور آپ کانفیڈنٹ بھی فیل کریں گی۔ تھوڑا سا ساتھ میک اپ کر لیا کریں، ہلکا سا لائٹ سی کوئی بی کریم لگا لی، مسکارا لگا لیا، لپ بام لگا لی، جس سے آپ لگے بھی نہ کہ آپ نے میک اپ کیا ہوا ہے لیکن آپ اچھی بھی لگ رہی ہوں۔ کلینزنگ رات کو سونے سے پہلے کر لیا کریں، فیس کو اچھے طریقے سے واش کر کے کلینزنگ کر لیا کریں تاکہ جتنی بھی سارا دن کی فیس پر ڈسٹ آئی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اپنی ہینڈ اور فیٹ کی بھی کیا کریں، اگر آپ کے ہاتھ ہر ٹائم جو ہے پانی میں رہتے ہیں، پانی والا زیادہ کام ہے، تو ہینڈ اور فیٹ کے لیے کوئی اچھی سی کریم یوز کریں، مینی پیڈی کر لیا کریں، خود ایک کٹ گھر میں لے کے رکھ لیں، کلینزنگ کر لی اپنے ہاتھوں کی، سکربنگ کر لی آپ کے ہاتھوں سے، اس سے بھی آپ کی جو ہے ساتھ ساتھ گرومنگ کی ہیلپ ہوتی رہے گی، اس سے آپ اپنی گرومنگ ساتھ ساتھ کرتی رہیں گی۔
تو جناب یہ تھی کچھ ٹپس کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے گروم کر سکتی ہیں، آپ اپنی باڈی کو فٹ رکھ سکتی ہیں، اپنی فٹنس کا خیال رکھ سکتی ہیں، تاکہ جیسے آپ شادی سے پہلے نظر آتی تھی اسی طرح سے آپ شادی کے بعد بھی نظر آئیں، اتنی ہی پرکشش، اتنی ہی خوبصورت آپ اپنی شادی کے 20 سال بعد بھی لگیں۔ اپنی بڑھتی عمر کو آپ لوگوں نے خود کنٹرول کرنا ہے، کسی دوسرے نے آ کر نہیں کرنا۔ اپنا خیال رکھیں۔ تو یہ تھی جی رمضان کی شاپنگ جو کی ہے۔ ایکسٹرا سامان جو ہے وہ ایک جگہ پہ رکھ دینا ہے، اور جو یوز کرنے والا ہے، مطلب جو ختم ہو رہا تھا، اس کو جو ہے میں ڈبوں میں ڈال کر مسالوں وغیرہ کو رکھ رہی ہوں۔ چیزیں ایکسٹرا بھی لے لی ہیں تاکہ رمضان میں جو ہے روزہ رکھ کے بار بار گروسری کرنے نہ جانا پڑے۔ باقی لیمن وغیرہ ہیں، آپ لوگوں نے ایسے فریز کرنے ہیں، ایسے کر لیں، ان کا جوس نکال کے رکھنا ہے اس طرح سے کر لیں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ لیمن کا جو ہے جوس نکال کر رکھ لیتے ہیں۔ باقی لہسن وغیرہ جو ہے وہ میں نے چھیل کے رکھ لیا ہے تاکہ رمضان میں جتنا کام کو ایزی ہو سکے نا اتنا کر لیں، تاکہ عبادت کا جو ہے زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے۔ کچن کی کلیننگ وغیرہ آپ لوگوں نے نہیں کی تو اس کو بھی جو ہے آج ہی ختم کر لیں، تاکہ رمضان میں بہت ایکسٹرا جو گھر کی صفائیوں والے کام ہوتے ہیں، کیبن کی صفائیوں والے کام ہوتے ہیں، جو بہت سارے کام ہوتے ہیں، وہ نہ کرنے پڑیں۔ جتنا ٹائم ہو سکے روزہ رکھ کے عبادت میں گزارے۔ باقی سامان جو ہے میں نے ایک جگہ پہ رکھ دیا ہے جو ضرورت نہیں تھی۔ فروٹس وغیرہ یہاں پر جو ہے میں فریج میں رکھ رہی ہوں۔ آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں نے رمضان کی تیاری مکمل کر لی، گروسری مکمل کر لی؟ کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا، اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھتی بھی ہوں اور رپلائی بھی کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، مجھے دی اجازت۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔